الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हजरात प्यार मोहब्बत नाल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लज़ी मा ज़ल्ल वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा व रिज़वानुल्लाहि अला अस्हाबिहिल अत्क़िया الذين هم مصابيح الدجى وعلى آله المجتبى هم الذين طازوا منهم بحظة الواسعة والدرجات العلى ولعنة الله على من كذب وتولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں دبی ہے آگ عشق ابھی بجھی تو نہیں راہ حق میں کرتا وفا شعروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 0345711596. کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترام دے لائق ماؤ بہنوں معززات بیٹیوں دعا ہے اللہ اس پرشکو حاضرینوں اپنی رضا رحمت واسطے
اپنے گھر اندر اپنے در اتے اللہ اپنے فضلہ نال منظور و مقبول فرمان. واز کہ ہو جیا بھی پرتاثیر کیوں نہ ہوئے، کہ دی محبت تے پیار تے گوڑ نال کیوں نہ باتاں کیتیاں جان، سنن والے سامعین کے دے تخشع تے تذکرہ دے راہیں کیوں نہ سن رہے خون، مگر بات ایڈے انہماک اور توجہ نال بھی نہیں بن دی. بات بنے گی تو صرف عمل نال بنے گی. اللہ کو لو توفیق منگیا کرو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سب بولو ایک دم بولو، صلی اللہ علیہ وسلم. محبت تے پیار نال کھچ کے کہہ درا صلی اللہ علیہ وسلم. او بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جیڑا بندہ حضرت دا نام سندا ہے تے درود نہیں پڑھدا. محبت نال ذرا گج کے کہہ صلی اللہ علیہ وسلم. امتیو میرے پاک پیغمبر دے پاک امتیو، انجوی تے تخاڈا میرا حق بندا ہے نا، جیڑا محسن ادھی ادھی راتی اٹھ اٹھ روے میرے تیرے واسطے، دن دے اجالیاں وچ روے میرے تیرے واسطے، قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سامنے طویل ترین سجدہ یا رب امتی دیاں صداواں میرے تیرے واسطے، حضرت شفاعت کبریٰ دا حق استعمال کرن میرے تو خاڑے واسطے. اللہ فرمان سالمن توتے میرے تیرے واسطے. میرا تیرا بھی حق بندا ہے امتیو کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آوے. محبت نال کو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشر مرات. جیڑا بندہ میرے اتے ایک ویری درود پڑھدا ہے اللہ او دے 10 رحمتاں نازل کر دینے، اللہ او دے 10 درجے بلند فرما دیندے نے، اللہ او دے 10 گناہ مٹا دیندے نے. سمجھ میں آ جاوے تے محبت نال رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. ریت ذرات نالو بڑھ کے، پانی دے قطرات نالو بڑھ کے، ہواواں دے فراٹے نالو بڑھ کے، رات دے سناٹے نالو بڑھ کے، حضرت الفا مرات کہہ درا صلی اللہ. سن چکے ہو خلافت راشدہ کانفرنس دا انعقاد ہے، اے اندر راشدین دا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضلہ نال ذکر ہوئے گا. اللہ کو لو دعا کر اللہ زندگی ان پیاریاں دے مطابق گزارنے دی سعادت عطا فرماوے. قیامت والے دن اللہ ان بندیاں دے پاک پیراں وچ اٹھنے دی سعادت عطا فرماوے. میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکے میری بھول جاندے جے ویرو گج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ. اے او بندے جنہ دیاں جیباں وچ جنت دا ٹکٹ پا چھڈیا، سینہ تے رضا تے رحمت دے تمغے سجا چھڈے. محبت نال درکے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رآنی اور من رآنی، سبحان اللہ، من رآنی
اور آمرانی جن مینوں ویکھیا یا جس اس نو ویکھیا جس میرے ویکھن والے نو ویکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ مرانی جس مینوں ویکھیا یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جس خوش نصیب نے ویکھیا اور مرانی یا جس اس نو ویکھیا جس مینوں ویکھیا یعنی پیارے ابو بکر نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا جناب عمر نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا گج کے کئی جادر صلی اللہ علیہ وسلم پیارے عثمان نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا سونے علی نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا بدر خود والیاں میرے پیارے نبی نو ڈٹھا حنین والیاں نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا 1,40,000 کم و بے صحابہ صحابیات نے ایمان والی حالت نال ویکھیا ایمان والی حالت اندر انہاں دا خاتمہ ہویا فرمایا حرم اللہ علیہ النار اللہ نے ان ویکھن والیاں تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے ان پیارے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا ہے محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی آواز آئی رضی اللہ عنہ ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اے او بندے جنہاں دیاں جیباں وچ جنت دے ٹکٹ پا چھڈے سینے تے رضا تے رحمت دے تمغے سجا چھڈے اللہ نے آواز لا کر کے فرمایا اولئک حزب اللہ اے اللہ دی جماعت اے وہی حزب اللہ ہے اے اللہ دا گروہ ہے اللہ دا فرقہ اللہ دا ٹولا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دی جماعت کامیاب ہے سبحان اللہ کہتے فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا سارے دا تذکرہ کرا تے راتاں تھم جان مگر آج صرف اور صرف ایک کوئی عرض کرنا مقصود ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی سارے کو رضی اللہ تعالی عثمان بجہ بیعت رضوان عثمان عثمان ذوالنورین عثمان عثمان سفیر محمد عثمان عثمان وزیر محمد عثمان عثمان مشیر محمد عثمان عثمان امیر المومنین عثمان عثمان خلیفۃ المسلمین عثمان عثمان دنیا دا مظلوم ترین انسان عثمان رب کعبہ دی قسم میرے تیرے ملک اندر ان کوئی بندہ کسے چوڑے چمار دا گلا کرنے دی بھی جرت نہیں کردا جویں جناب عثمان دا گلا کیتا جاندا ہے یاد رکھ اگر لوگاں دیاں زباناں اس پاک بندے دے گلے تے مجبور ہیں سمجھ لے کہ ساڈیاں زباناں بھی اے دے فضائل بیان کرن تے مجبور ہیں محبت نال ذرا جاگ کر کے سنو جناب عثمان رضی اللہ تعالی ایڈی زور نال کہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دلاں دیاں میلاں دھل جان جناب عثمان دا نام آوے محبت نال ذرا کہے رضی اللہ تعالی
شک طرفا ٹریفک نے حالات نو کچھ اس طرح دا مزمحل کر دیتا ہے، سچ تے کوڑ والی بات پہچان والی مکدی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ان ویراں عزیزاں نو خوش رکھن جڑے ان حالات دے باوجود بھی، پابندیاں دے باوجود بھی جناب عثمان ہی نہیں بلکہ سارے صحابہ دیاں عظمتاں دا فریرہ بلند ویکھنا چاہندے نے۔ اللہ جڑے تیرے نبی دے صحابہ دیاں عظمتاں عزتاں دا فریرہ بلند ویکھنا چاہندے نے، اللہ اپنی مہربانی نال قیامت والے دن صحابہ دیاں قدماں وچوں انہاں نوں اٹھنے دی سعادت نصیب فرما۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ساڈا جینا مرنا ہی اس کر کے عزت اسلام رہے، صحابہ دا نام رہے، نبی دے منن والیاں دیاں عظمتاں دا فریرہ بلند رہے۔ ہر تکلیف گوارا ہے مگر اس پاکیزہ موقف تو ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ دعا کر اللہ مننے دی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، اللہ جانے کچھ بھی تو سو جاندے نے یا انہی بول کر کے راضی نہیں نے۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ بھئی حضرت دا نام آوے تے محبت نال کو در صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت دے سامنے مہاجرہ صحابہ ہجرت کرنے والے، حبشہ دی طرف ہجرت کر کے جان والے صحابہ نظر آئے، اور رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ نو الوداع کے واسطے تشریف لے آئے نے۔ انہی مہاجرہ دے اندر جڑے کولو کاروبار کھولے بےمان مشرکاں تے کافراں نے، جنہاں دے مکان کھولے، جنہاں دیاں دکاناں کھولیاں، جنہاں دیاں زمیناں کھولیاں، میرے پیارے نبی نے فرمایا صحابیو اللہ دے راہ میں ہجرت کر جاؤ۔ صحابہ ہجرت کرن واسطے تیار ہوئے، قافلہ صحابہ دا حبشہ دی طرف ہجرت کرن والا نظر آیا۔ میرے پیارے نبی دیاں اکھاں دے سامنے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جوڑا مہاجراں دا نظر آیا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھیا دیگر صحابہ بھی جا رہے ہیں، انہاں وچ جوڑا مہاجراں دا جناب عثمان تے سیدہ رقیہ دا نظر آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دی جماعت سب تو پہلا جوڑا رائے خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے باب ابراہیم تے میری اماں سارا دا، اے دعا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے داماد عثمان تے میری بیٹی رقیہ دا۔ حضرت کی فرما رہے نے ذرا محبت نال سمجھ، او جوڑا نبیاں والا جوڑا یعنی سیدہ سارا تے جناب ابراہیم علیہ السلام دا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والے، او جوڑا نبیاں دا، اے جوڑا صحابہ دا، او بھی جوڑا حق والا، اے بھی جوڑا حق والا، او بھی جوڑا شان والا، اے بھی جوڑا شان والا، او بھی جوڑا سدھے راہ جان والا، اے بھی
سدھے راہ جان والا، وہ بھی وقار تے آن والا، یہ بھی وقار تے آن والا، وہ جوڑا سیدنا ابراہیم تے اما سارا دا، یہ جوڑا سیدنا عثمان تے بی بی رقیہ دا۔ میرے پیارے پیغمبر کی فرما رہے نے نا، جڑا اس جوڑے دا انکار کرے بندہ بھی بے ایمان ہے، جڑا اس جوڑے نو نہ منے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے کیوں مشابہت فرمائی کہ وہ جوڑا اما سارا تے باب ابراہیم دا علیہم السلام، اس جوڑے تے بھی خدا دیا رحمتاں، اور اے جوڑا سیدہ رقیہ تے جناب عثمان دا، اس جوڑے تے بھی خدا دیا رحمتاں۔ صحابہ مہاجر ہو کر کے حبشے والے رستے ہو، میرے پیغمبر دیا اکھاں دے اندر اتھرو نے تے نالے الوداعی کلمے نے۔ میرے نبی فرما رہے نے اللہ ان صحابہ دی اپنی رحمتاں نال اپنے فضلاں نال پردیساں دے اندر محافظت فرمانی، اگے جگہ دا پتہ نہیں ہے، حالات دی موافقت نہیں، مگر دیکھ ان صحابہ دیاں عظمتاں کہ جڑے رب دی رضا واسطے اپنا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے۔ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حبشے والے رستے تو جڑا مکے نو رستہ ملاندا ہے اس رستے تے آ کر کے بیٹھ جاندے نے، آن والےاں نو پوچھدے نے میاں کتے تو حبشیوں تے نہیں آ رہا؟ میرے پیغمبر کس دل آزاری نال کس دکھے ہوئے دل نال روزانہ ہی آ کر کے بیٹھ جاندے نے، شام تک بیٹھ کر کے چلے جاندے نے، گھر جا کر کے کہندے نے زینب ام کلثوم فاطمہ نو اجے تک نہ رقیہ دی کوئی خیر خبر آئی نہ عثمان دی کوئی خیر خبر آئی، اجے تک کسے صحابہ دی خیریت دا پتہ نہیں لگیا۔ ایک دل شام ویلے ایک بی بی دوروں دی ہوئی وکھالی دیتی، میرے نبی اگے ہو کر کے پوچھتے نے بی بی تو حبشوں سے نہیں آ رہی ہے؟ عرض کر دیے جیا میں حبشوں ہی آ رہی ہوں۔ میرے نبی پوچھتے نے کتے میری رقیہ بھی ملی سی؟ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھتے نے کتے میری رقیہ بھی ملی سی، میرا عثمان بھی ملیا سی۔ عرض کر دیے جیا تہاڈی رقیہ بھی خیر خیریت نال آکھدی سی تو مکے جاویں تے میرے بابے نو میرے سلام آکھی۔ سبحان اللہ، میرے صحابہ دا کی حال سی، حضرت دیر تک زمین تے بیٹھے ہوئے اس بی بی کو لو اپنی پردیسن بیٹی دیاں باتاں سندے رہے، میرے نبی دیر تک آنسو بہاندے رہے، اللہ یہ سارا کچھ تیری رضا واسطے ہے۔ میرے نبی گھر تشریف لے آئے، آدھنے حلومو الی اہل بیت، اہل بیت ذرا میرے کول آؤ، میرے پیغمبر دیاں لالنیاں تھیاں آئیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آج خیر دی خبر آئی ہے، رقیہ خیر خیریت نال ہے، عثمان بھی خیر خیریت نال ہے، سارے صحابہ دی خیر خیریت آئی۔ اندازہ کر جیڑا نبی مومنا واسطے ایڈا مہربان ہوئے گا اپنے بالاں بچیاں واسطے کیڈا شفیق ہوئے گا، مگر دیکھ میرے نبی نے اپنا سارا ہی پیار رب دے نامے لا چھڈیا۔ سرگا نہ لاؤ، سرگا طریقہ نہ لاؤ، جا کے بیٹھو بھائی، انج نہ کرو، بدمزگی نہیں کرو، بس ٹھیک ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عثمان تے دیگر صحابہ حبشے دے رستے بھی مدینہ پہنچ گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام افسردہ جے ہو کر کے بیٹھے نے، حضرت عثمان عرض کر دینے محبوبہ میرے ہوندیاں تہاڈے چہرے تے افسردگی کیوں ہے؟ فرماؤ نا میرے محبوب پیغمبر کیوں پریشان ہو رہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان کھو اس وقت کوئی مدینے دے اندر تے وہ بھی یہودی دے قبضے دے اندر ہے، یہودی پانی مل ویچ دے، میرے صحابہ کول پانی مل لون واسطے پیسے نہیں نے۔ حضرت عثمان عرض کر دینے دعا تسی کر دیو
کوشش میں کر لینا. جا کر کے یہودی نال گفتگو فرمائی. غلام اللہ صاحب جڑے اندر نے سارے صاحبان انہاں نوں باہر کڈو. ماشاءاللہ کوئی لیٹیا ہوا کوئی بیٹھا ہوا جلدی نال انہاں نوں باہر کڈ دیو. جڑے نہیں بیٹھ سکتے گھرے تشریف لے جان. ایتھے مت باتاں کرن. جگہ بتیری ہے ادھر آ کر کے بیٹھو. نہیں بیٹھ سکتے چلے جاؤ. پیچھے ہو کر کے باتاں مت کرو. آرام نال بیٹھو. بار بار نہ کہنا پڑے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ٹھنڈ نال کہہ در صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت نال کہہ پتہ لگے کہ ایمان والے بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی فرماندے نے پانی مل لون دی صحابہ کو طاقت نہیں ہے. حضرت عثمان جا کر کے یہودی نو آکھ دینے تو تے میں کاروبار مشترکہ کر لئیے. ایک دن دا پانی تو ویچ لیا کر ایک دن دا پانی میں ویچ لیا کرانگا. یہودی مار کھا گیا. 20,000 درہم دے کر کے جناب عثمان نے ایک دن دا پانی خرید فرما لیا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر ہی تشریف فرمانے. حضرت عثمان آ کر کے عرض کر دینے محبوبہ مبارک ہوئے پانی دا سودا یہودی نال میں طے کر لیا ہے. 20,000 درہم دے کر کے پانی ایک دن دا خرید کیتا ہے. ایک دن یہودی پانی بیچے گا ایک دن میں بیچیا کرانگا. صحابہ نو کہہ دیو میری واری والے دن پانی مفت بھریا کرن مگر اتنا بھریا کرن جو دوجے دن پانی بھرن دی ضرورت پیش نہ آوے. سبحان اللہ. اے خین جناب عثمان رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد تے تشریف فرما ہے. پہاڑ اندر حرکت پیدا ہوئی. حضرت نے فرمایا اسبت ایھا الجبل پہاڑ اپنی جگہ تے قرار پکڑ. علیک النبی تیرے اتے نبی جناب محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے نے. حضرت صدیق حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے. والشہیدان 2 شہید بیٹھے ہوئے نے. کون؟ جناب عمر تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی. جناب عمر تے جناب عثمان بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر. ان سارے راشدین وچوں تذکرہ اج صرف مقصود ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا. خلافت حقہ دے تاجدار جناب عثمان رضی اللہ تعالی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہوئے استراحت فرما رہے نے. حضرت دی پنڈلی مبارک تو کپڑا تھوڑا جنا اٹھیا ہویا. حضرت آرام نال استراحت فرمائے ہوئے. صحابہ آندے گئے میرے نبی دے کول بہندے گئے. میرے پر رحمت نبی لیتے رہے. اچانک جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی اٹھ کر کے بہ گئے. صحابہ عرض کر دینے حضرت ابو بکر آئے تسی لیٹے رکھے. حضرت عمر آئے تسی لیٹے رہے اور صحابہ آئے تسی اس طرح خود فرمائے رہے. آخر عثمان آئے میرے پیغمبر تسی اٹھ کر کے بہ گئے ہو. میرے نبی نے فرمایا صحابیوں عثمان ہو ہے جی تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. اللہ دے فرشتے جس تو حیا کرن بھلا دسو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی لڑائی واسطے تیار ہو رہے نے. حضرت عثمان سجیوں کھبیوں اگیوں پچھوں نظر آئے. میرے نبی خس کر کے فرماندے نے عثمان تو گھرے ہی رہو. وہ جس حالت اندر میں ہویا میں تینوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا. سمجھی نہیں ہونا میرے نبی دی زبان پیاریا. میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے
عثمان رقیہ بیمار ہے، صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ بیمار ہے، جس حالت اندر میں ہویا تینوں اپنے نال برابر شریک سمجھاں گا۔ عثمان میرے نبی دیاں دکھاں اندر بھی شریک ہے، میرے نبی دیاں سکھاں اندر بھی شریک ہے، میرے نبی نو دکھ پہنچے عثمان انہوں اپنا دکھ سمجھدا ہے، میرے نبی نو سکھ پہنچے میرا نبی اپنے سکھ نو عثمان دا سکھ سمجھدا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی فرما رہے نے تو گھرے ہی رہو، میں جس حالت اندر ہویا تینوں اپنا برابر شریک سمجھاں گا۔ میرے پیارے نبی بدر دے میدان اندر اللہ کریم نے فتح نال ہمکنار فرمایا، میرے پیغمبر فرما رہے نے صحابیوں میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا، میں جس حالت اندر ہویا تینوں اپنا برابر شریک سمجھاں گا، مال غنیمت وچوں عثمان دا حصہ الگ کر دیو۔ میرے نبی بدر دے میدان اندر، عثمان مدینے اندر، مگر حصے برابر الگ کیتے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان دا حصہ 313 صحابہ دے مطابق اونے طرح 14واں حصہ جناب عثمان دا الگ کرایا، حالانکہ عثمان مدینے دے اندر سمجھ عظمت عثمان دیاں، عثمان میرے نبی دیاں دکھاں دا بھی شریک ہے، عثمان میرے نبی دیاں سکھاں دا بھی شریک ہے۔ میرے پیغمبر نو تکلیف آ جاوے عثمان برابر حصے دار ہے، میرے نبی نو راحتاں پہنچن عثمان برابر حصے دار ہے رضی اللہ تعالی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر اندر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دے اندر حضرت عثمان عرض کر دیا نے عثمان رضی اللہ تعالی کیویں طرح دیاں باتاں سنیا جا رہی نے، یہودی بکواس کر دے پھر دینے آدھے نے مسلمان ہن نہیں آون لگے، انہاں نو ابو جہل نہیں آن دے گا، اوتھے ہی رہ جان گے، انہاں کول ایسی کی نہ تلواراں سن نہ لڑائی دا سامان سی، 1000 جنگجو نال مقابلہ مہنگا پے گا، او ہن نہیں آن لگے، انہاں دیاں چنتا لا چھڈو معاذ اللہ۔ سیدہ رقیہ بیمار میرے نبی دی دھی نے سنیا، سیدہ دے دل تے اثر ہویا، عرض کر دیا نے عثمان تسی جا کر کے بدر دے راہے تے کھڑے ہو جاؤ، بدر والے جو رستے تے کھڑے ہو کر کے کسی آندے جاندے کولو پوچھو میرے بابے تے میرے بابے دے صحابہ دی کوئی خیر خیریت دا پتہ چل سکے۔ حضرت عثمان باہر نکل دینے بدر والے رستے تے آ کر کے کھڑے ہو جاندے نے، سیدہ رقیہ نے آسمانہ والے بادشاہ دے اگے ہاتھ چکے ہوئے نے، عرض کر دیا نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حیو قیوم بادشاہ میرے بابے تے میرے بابے دے صحابہ نو کامیابیاں نال ہمکنار فرما۔ سیدہ رقیہ دعا کر دیا رہیاں، حضرت عثمان آئے پوچھ دیا نے عثمان کوئی بابے دی خیر دی خیریت آئی، کوئی بابے دے صحابہ دی خیر خبر آئی؟ حضرت عثمان کہنے نے کہ رقیہ اجے تک تے کوئی خیر خبر نہیں آئی، عرض کر دیا نے دوبارہ جاؤ۔ اللہ اونجویں دھیاں اپنے ماپیاں نال کوئی وکھرا پیار رکھ دیا نے، دعا کر اللہ دھیاں دیاں عظمتاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ حضرت عثمان دوبارہ گئے، سیدہ رقیہ آسمان والے اگے عرض کر رہی نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہاتھ کھولے ہولے
ہیٹھا آون لگے سیدہ ام کلثوم نے ہتھاں وچ ہاتھ رکھیا، سیدہ فاطمہ نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا، رقیہ اپنے بابے دراوے دی ہمیشہ واسطے چپ ہو گئیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان آئے دیکھ دینے کہ رقیہ فوت ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ رقیہ دے نہلان کفنان دفنان دا انتظام فرمایا۔ اجے قبرستان اندر قبر تے مٹی پارے نے ادھروں نعرہ تکبیر بلند کھون لگ گئے۔ صحابہ نال میرے پاک پیغمبر مظفر و منصور ہو کر کے کامیاب ہو کر کے مدینہ دے نواح اندر آ گئے نے۔ گج کے کہو ذرا، گج کے کہو ڈٹ کے، خلافت راشدہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ دے نواح اندر داخل ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ یہودیاں نے بھی سنیا، عیسائیاں نے بھی سنیا، منافقاں بے ایماناں نے بھی سنیا، بڑھڑے رہے ہوئے صحابہ نے بھی سنیا، عورتاں نے بھی سنیا، بچیاں نے بھی سنیا کہ سرکار آ گئے نے، یعنی جناب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ نال کامیاب ہو کر کے آ رہے نے۔ اللہ اکبر۔ سارے دوڑے استقبال واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گیا۔ طاقت دے نگاہ تک ایک بہت بڑے لوگاں دا اجتماع بن گیا، جدے اندر یہودی بھی آدے نے حضرت مبارک ہون، عیسائی بھی آدے نے حضرت مبارک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ان دے دل بھی بدلتے رہندے نے۔ تلکل ایام نداولها بین الناس۔ ہن تے منافق بھی آدے نے حضرت مبارک ہون، حی اللہ کا یا رسول اللہ، ماشاء اللہ میرے پیارے پیغمبر سارے نال باتاں کر دینے، مگر ایک طرفوں دوجی طرف تک حضرت بار بار ویکھ دینے، سارے نظر آندے نے، مگر آن والےاں دے اندر میری رقیہ نظر نہیں آندی۔ رقیہ نو اجے تک اطلاع نہیں پہنچی۔ اللہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھ دینے، نہ تے میری رقیہ ہی نظر آندی ہے، نہ میرا عثمان ہی نظر آندا ہے۔ میرے نبی بار بار دیکھ دینے، وجہ کیا ہے؟ رقیہ تائیں اطلاع نہیں پہنچی یا کوئی اور گل ہے؟ میرے پیغمبر دیکھتے رہ گئے۔ ایک صحابی میرے نبی دیاں بار بار نظر اتار گیا، عرض کردہ محبوبہ تسی اپنی رقیہ نو تلاش کر دے دینا۔ میرے نبی آدھے نے ہاں میاں رقیہ کیوں نہیں نظر آندی، عثمان کیوں نہیں نظر آندا؟ صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کرتا ہے محبوبہ رقیہ فوت ہو گئی ہے، عثمان اجے قبرستان دے اندر نے، رقیہ نو دفن کر کے اسی آ رہے ہاں، حضرت عثمان اجے قبرستان دے اندر نے۔ میرے نبی دیاں اکھاں چھلک پئیاں، اپنی پردے سردی دکھ اٹھان والی بیٹی، دین اسلام واسطے ہجرت کر کے جان والی بیٹی، میرے پیغمبر نو بڑی یاد آئی۔ حضرت فرماندے نے تلونی علی قبرہا، مینوں میری رقیہ دی قبر تے لے چلو۔ سیدہ رقیہ دی قبر تے آئے، میرے پیغمبر فرمان لگے رقیہ چھڑ گئی ہے نا مینوں، جنہیں میرا عثمان بن مظعون مینوں چھڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی آسمان در ویکھ دینے، آدھے نے اللہ رقیہ میری تیرے کول پہنچ گئی ہے، اللہ رقیہ تیرے نال راضی سی، تو رقیہ نال راضی ہو جا۔ میرے نبی نے ان کر کے دعا والے خط پھیلائے ہوئے نے، عرض کیتی جا رہے نے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا، اللہم اکرم نزلہا وسع مدخلہا۔ دیر تک میرے نبی دعا کر دے رہے، دعا کر دے رہے، رو رو کر
کر کے میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک بھیج گئی. اللہ اکبر. ویکھدے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں سرخ سرخ اکھاں باہر ابلیاں ہوئی نے, رو رو کر کے برا حال ہویا ہے, ہچکیاں لے لے کر کے جناب عثمان رو رہے نے. میرے نبی نے دست رحمت سر تے رکھیا, فرمایا عثمان گھبرانا, اللہ کوئی اور رشتہ دے دیں گے. حضرت عثمان عرض کرتے ہیں محبوبہ رشتہ تے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا, مگر اگے لوگ کہتے سن او عثمان سوہنے نبی دا جوائی جا رہا ہے, سوہنے نبی دا داماد جا رہا ہے, ہن انج کوئی نہیں آکھے گا حق دامادی مک گیا, شرف دامادی مک گیا, ہن انج کوئی نہیں کہے گا او سونے نبی دا جوائی عثمان جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے عثمان نو کلیجے نال لایا ہوا ہے. اللہ اکبر. سر تے دست رحمت رکھیا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا عثمان گھبراویں نہ, ام کلثوم دا میں تیرے نال نکاح کر دیاں گا, میں تیرے نال ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا. ذرا کدی اپنے بھی کلیجے تے ہاتھ رکھ کر کے سوچیا کر, دھی دکھی ہوئے بندہ اس پنڈ ونے منہ نہیں کردا, آدھا فلانیا میری بیٹی نو دکھی کیتا ہویا ہے, میں اس پنڈ نہیں جاونا. میرے پیارے نبی اگر سیدہ رقیہ دے معاملے اندر حضرت عثمان کو مطمئن نہیں سن, میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح کیوں کر دیتا؟ معلوم ہویا میرے نبی دا کلیجہ عثمان نے ایڈا ٹھڈیاں رکھیا جو میرے نبی نے دن ایک نہیں گزرن دیتا. فرمایا میں تیرے نال ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا. میرے پاک پیغمبر نو عثمان جیا جوائی کوئی نہیں نظر آیا, عثمان نو میرے نبی جیا سورا کوئی نہیں نظر آیا. عثمان بھی لاجواب ہے, رشتہ ہی لاجواب ہے, جو کسے بندے دا انتخاب نہیں ہے, رب دا انتخاب ہے. یہ بندیاں دا انتخاب نہیں, یہ رب دا انتخاب ہے. اللہ نے انتخاب فرمایا ہے کہ میرے نبی رقیہ دا رشتہ دے, پھر ام کلثوم دا رشتہ دے, عثمان ذوالنورین کہلائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں بھائی ویروں کو سمجھ آ رہی ہے تو حالوں بھی محبت نال بولو, محبت نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ام کلثوم دا نکاح کر دیتا. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالی دے اندر 2-3 بوٹیاں, تھوڑا جنہ شوربا, کدھروں تحفہ طور آیا, ہدیہ طور آیا. میرے نبی نے فرمایا زید بیٹا ذرا جلدی نہ لا. زید آیا, جی یا رسول اللہ. فرمایا 2-3 بوٹیاں تھوڑا جنہ شوربا اے لے جاتے میری ام کلثوم نو دے آ. ماپے بھمیں کیڑے دکھی کیوں نہ ہو, دھیاں بھمیں کیڑیاں سکھیاں رجیاں گھراں اندر کیوں نہ ہو, مگر ماپیاں دا کلیجہ ایویں کردا ہے, کچھ ہوئے تے بیٹی دے گھرے گھلا دے گے. میرے نبی علیہ السلام نے خود نہیں بوٹیاں تناول فرمائیاں, خود نہیں شورا کھادا. حضور علیہ السلام نے فرمایا زید جا بیٹا ام کلثوم نو دیا. حضرت زید نے پیالی لئی, سیدنا عثمان دے گھر آئے. حضرت عثمان دے گھر اندر چمڑے دا دسترخوان بچھیا ہویا, ایک طرف سیدہ ام کلثوم بیٹھی ہوئیاں, ایک طرف جناب عثمان بیٹھے ہوئے, درمیان وچ کوئی خشک میوے رکھے ہوئے کھا رہے ہیں اور کسے بات اتے خوش ہو رہے ہیں. حضرت زید آدھے نے میں گیا, میں کدے بی بی ام کلثوم بنے دیکھا, کدی اپنے ویر جناب عثمان بنے دیکھا. میں دیکھدا ہی رہ گیا, دیکھدا ہی رہ گیا. این لگدا سی جویں آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی ہوئے.
سبحان اللہ میں دیر تک کھلاریا سیدہ ام کلثوم کوئی دیا نے وے ویر زید تو کدو دا کھلیا ہوئے کیویں آئے نیرد کیتا بی بی میرے نبی نے 2-3 گھٹیاں تھوڑا جنہ شوربہ دیتا ہے فرمایا جا میری بیٹی ام کلثوم نو دیا سیدہ ام کلثوم نے مینوں برتن واپس کیتا میں گھر آیا میرے پیغمبر میری انتظار اندر ہی سن پوچھتے نے زید بیٹا کیوں دیر لگ گئی اتنی دیر کیوں لگ گئی کیوں اتنی دیر کھلا رہا میں عرض کیتا حضرت اج تے میں آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتری ہوئی ویکھدا رہا سمجھ آ رہی ہے بھائی میرے نبی ہنس کے پوچھتے نے فرشتیاں دی جوڑی جی یا رسول اللہ فرشتیاں دی جوڑی فرمایا او کتھے یا رسول اللہ عثمان تے دسترخوان تے ایک طرف بی بی ام کلثوم تے ویر عثمان بیٹھے ہوئے سن انج لگدا سی جویں آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی ہوئے میرے نبی ایڈے کھل کھلا کر کے ہنسے اور ہنستے ہی فرمایا او میرے گھر والے ذرا جلدی نہ لاؤ تو خانو ایک ام کلثوم دی بات سنائیے سمجھ نہیں آئی میرے نبی دی بات لمو الیہ اہل بیت حضرت نے فرمایا سیدہ عائشہ زینب رقیہ ام کلثوم ساریاں دی ساریاں میرے پیغمبر دیاں دھیاں تے بیویاں سب دے سب زینب آئیاں فاطمہ آئیاں میرے نبی دی بیوی ام سودا آئیاں ماں عائشہ آئیاں حفصہ آئیاں جویریہ آئیاں میمونہ آئیاں حضرت نے فرمایا زید موڑ بیان کرے نہ پتر کیویں ویکھے آئی آسمان تو اتر دیا ہویا فرشتیاں دی جوڑی نو حضرت نے پھر بیان کیتا میرے نبی ہنس کے فرماندے نے سنیا جے اے میری ام کلثوم دی گل ہو رہی ہے یاد رکھ جیندی دھی سکھی او دا جگ سکھی جیندی دھی دکھی او دا جگ دکھی میرے نبی کیوں مڑ مڑ ام کلثوم دی بات سن دے نے پتہ لگدا ہے نا کہ عثمان والو میرے نبی دا کلیجہ مڑ بیان کرے نا بیٹا کیویں فرشتیاں دی جوڑی ویکھی آئی ایک دن خبر آئی کہ ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر اٹھے اور حضرت عثمان دے گھر آئے حضرت عثمان روئی جا رہے نے میرے نبی نے فرمایا عثمان رقیہ فوت ہوئیاں ام کلثوم دا نکاح دے دیتا ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہے قسم رب دی عثمان میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندا ایک فوت ہو جاندی دوجی نکاح دیندا تیجی فوت ہو جاندی چوتھی نکاح دیندا 40 بیٹیاں ہوندیاں میں عثمان تیرے نکاح اندر دے دیندا یا دوجی روایت اندر فرمایا عثمان ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہے میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندا سمجھتے آ گئی ہوئے گی نا خوشاب والے بھی میرے ویر نو کہ میرے نبی نو عثمان جیا دھرتی تے جوائی کوئی نہیں نظر آیا اور عثمان نو میرے نبی جیا سورا کوئی نہیں نظر آیا ایسے کر کے تے حضرت فرما رہے نے میریاں اور بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندا میرے پیغمبر نے فرمایا زینب بیٹا اپنی بہن ام کلثوم نو ویر غسل تو دینا ہے تے جدو کفن پکڑان دی واری آوے میں اوٹ وچ کھلوتا ہوواں گا کفن پکڑان واسطے مینوں آواز دے لینا کفن دے ٹکڑے میں آپ پکڑاواں گا جاگ دیو بھائی کفن دے ٹکڑے کون پکڑان گے سو جاؤ کون پکڑان گے حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک دن میں اپنے ایک رواج نو سوچنے لگا ساڑھے پنجاب دے اندر خاص کر رواج ہے کہ دھی فوت ہو جاوے چاہے وہ پوترا پڑوتیاں نواسیاں والی کیوں نہ ہوئے بڑھڑی ہو کر کے کیوں نہ فوت ہوئے تو او دے ماپے جاندے نے جا کر کے کہندے نے جی کفن اسی دیاں گے کیوں بھائی تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر
کفن اسی دیاں گے. میں سوچدا سا ان کیوں ہے؟ ان اس کر کے ہے کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب بیٹا جب تو اپنی بہن ام کلثوم نو غسل دے لویں تے آواز دیوی میں اوٹ وچ کھلوتا ہوواں گا کفن دے ٹکڑے میں آپ پکڑاواں گا. سیدہ زینب نے ام کلثوم نو نہلا کر کے آواز دیتی بابا کفن دا ٹکڑا پکڑاؤ. میرے نبی نے ایک کفن دا ٹکڑا دیتا پھر دوجا کفن دا ٹکڑا دیتا اور تیسری دفعہ میرے نبی نے کفن دا ٹکڑا دینے دی بجائے اپنی چادر کندھیاں تو اتار کر کے زینب نو دیتی. فرمایا زینب میری چادر بھی ام کلثوم دے کفن وچ شامل کر دیو. میری چادر بھی ام کلثوم دے کفن وچ شامل کر دیو. سمجھ نہیں آئی میرے نبی دی محبت میرے نبی دا پیار اپنی بیٹی نال کہ میں محمد کو اس وقت اگر اور کوئی کپڑا نہیں ہے تو یہ چادر جو ہے مزمل مدثر والی حاملہ چادر حضرت نے فرمایا یہ بھی ام کلثوم دے کفن اندر شامل کر دے. مگر سمجھتے آئی ہوئے گی نا اے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالی گج کے کہے عثمان رضی اللہ تعالی عثمان کامل الحیاء عثمان جامع القرآن عثمان وزیر محمد عثمان مشیر محمد عثمان. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ گزریا. میرے پیغمبر صحابہ نال تشریف فرما ہے نہ میرے نبی جنازے دی مشایعت واسطے اٹھے نہ ہی صحابہ نے فرمایا. حضرت بیٹھے رہے استراحت فرمائے رہے. جنازہ گزر گیا. خوشاں والے ذرا کن دے بات ہوتے. جنازہ گزر گیا. صحابہ عرض کر دینے حضرت جنازہ لگے آئے قربان جائیے اج نہ تے تسا استقبال فرمایا نہ مشایعت فرمائی نہ سانوی فرمایا. میرے پیغمبر وجہ کیا ہے جنازے نال کیوں نہیں ٹرے جنازے والے واسطے دعائے مغفرت کیوں نہیں فرمائی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنازے والا او بے نصیب بندہ ہے جڑا میرے عثمان دا گلہ کیتا کردا سی. جڑا عثمان دا گلہ کرے نبی او دے واسطے دعا نہیں کردا نبی او دا جنازہ نہیں پڑھدا. میرے پیغمبر صحابہ کرام نو نہیں فرما دے کہ دا جنازہ پڑھو اس کر کے کہ اے بے نصیب عثمان دا گلہ کردا سی. عثمان دا گلہ نہ کیتا کر وگرنہ قیامت والے دن پاک پیغمبر متھے نہیں لان گے. عثمان رضی اللہ تعالی گج کے کہ رضی اللہ تعالی. میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابیوں آ جڑا بندہ جا رہا ہے او جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندے اٹھیندے رہندے نے ایسی کوئی گل نہیں مگر اگا پیچھا ویکھ کے بھائی کچھ بندے صرف جتیاں چکن واسطے تشریف رکھتے ہیں. ذرا بھائی خیال نال ہیں ماشاءاللہ کہ کچھ ملنگ بیٹھے ہوندے نے انہاں تو بھی خبردار. جزاک اللہ جاگ کے ماشاءاللہ جنہوں نیندر آئی ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرے بھائی ماشاءاللہ ذرا جاگ کے قائم ہو جاؤ. اللہ برکت عطا فرماوے. میں شہادت تک انشاءاللہ بیان کراں گا اللہ دی توفیق نال اور اللہ دی رحمت نال انشاءاللہ. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بیان کرنا ایک خصوصی ساڈا مضمون ہے اور آخر تک انشاءاللہ میں بیان دا ارادہ رکھنا. اگر جناب نے وفا فرمائی تو انشاءاللہ میں ضرور بیان کراں گا اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال. ذرا نعرہ مار مینوں پتہ لگے کہ جاگتے بھی سو گئے جی. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پھر زورنا نہیں بول دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں او جڑا بندہ جا رہا جے او جنتی ہے.
دوپہر دا وقت ہے، ایک بندہ چادر نال منہ ولیٹے ہوئے دور جا رہا ہے، صحابہ آکھدے سی کیا کون ہے؟ ایک صحابی اٹھ کر کے دوڑیا پتا کرا کون جا رہا ہے، جا کر کے دیکھیا جناب عثمان چادر نال منہ ولیٹے ہوئے دوپہر دی گرمی دے اندر جا رہے۔ میں آکھیا عثمان تینوں مبارک ہوئے، ہنے ہنے صادق الوعد الامین پیغمبر نے ارشاد فرمایا آ بندہ ہے جیڑی جیب اندر جنت دا ٹکٹ پا چھڑے سینے تے رضا تے رحمت دا تمغہ سجایا، عثمان او تسی جا رہے ہو، محبت نال کہہ ذرا رضی اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی جناب علی دی زرہ لے کر کے حضرت علی دی شادی دا مسئلہ تیار ہے، مگر شادی واسطے علی دے گھر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، زیورات نہیں نے، کپڑے نہیں نے، حق مہر ادا کرن واسطے بھی پیسے نہیں نے۔ اے میرا علی علی رضی اللہ تعالیٰ، علی علی نہیں علی، شیر جلی، حیدر، شیر ببر، کرار، صاحب ذوالفقار، علی جڑا تکیے دا روادار نہیں، علی جڑا متے دا روادار نہیں، علی جڑا تبوتاں دا روادار نہیں، علی جڑا پاسیے دا روادار نہیں، علی نمازی علی، علی قرآن دا قاری علی، علی زکات دین والا علی، علی حج بیت اللہ دا حاجی علی، علی میرے نبی دا اطاعت گزار علی، علی اللہ دا فرما بردار علی۔ اے میرا علی او کوئی اور علی ہوئے گا جڑا تکیہ کردہ ہوئے گا، جڑا تبوت بناندہ ہوئے گا، میرا علی اور علی، اے دا علی اور علی، علی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما خیر حدیبیہ دے مقام تے حضرت نے فرمایا صحابیوں میرے وچوں کون او بندہ ہے جڑا میری سفارت دا حق ادا کرے؟ سفیر حسین دے نام دے اشتہار نکل دینے، قسم رب دی ساڈا سفیر حسین نال کوئی اختلاف نہیں ہے، جناب مسلم نے عقیل بڑی شان والے مگر سفیر حسین نو منن والے سفیر محمد دا انکار نہ کیتا کر۔ سفیر حسین دی سفارت کرنے والا بڑی شان والا مگر سفیر محمد دیاں بھی عظمتاں دا اندازہ کر جو پوری ملت اسلامیہ وچوں چن کر کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جناب عثمان نو اپنا سفیر بنا کر کے گھلیا اور فرمایا عثمان میری سفارت دا جا کر کے حق ادا کر۔ مکے والیاں نو کہے ساڈا لڑائی دا ارادہ نہیں، جنگ دا ارادہ نہیں، اسی تے صرف کعبے دے طواف تے زیارت واسطے آئے ہاں۔ ویکھیا ہی پورے ملت اسلامیہ وچوں اگر چنیا گیا کون سفیر چنیا گیا؟ جناب عثمان چنے گئے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان مکے دے اندر پہنچے، دار الندوہ دے اندر مشرکین مکہ کٹھے ہوئے نے، حضرت عثمان جا کر کے گفتگو فرماندے نے میں اپنے پاک محمد دا سبحان اللہ پوری ملت اسلامیہ دا سفیر عثمان جا کر کے کہندے نے ساڈا ارادہ کعبۃ اللہ دی زیارت طواف ساج مروہ دا ہے، اور ساڈا کوئی ارادہ جنگ دا نہیں، لڑائی دا نہیں، نہ تسی سانو آنے دی اجازت دے دیو۔ حضرت عثمان دی بات مکے دے مشرکاں نے سنی، اے آکھدے نے عثمان تیرا ساڈا نہ پہلے کوئی جھگڑا نہ ہن کوئی جھگڑا ہے، ساڈا جھگڑا صرف محمد نال ہے، اسی اونوں کعبۃ اللہ دے اندر آنے دی اجازت نہیں دیاں گے، تو طواف کر، صفا مروہ دی سعی کر، زمزم دا پانی پی، مقام ابراہیم تے نفل پر، حجر اسود نو بوسے دے، ملتزم نال چمٹ کر کے رو، دعاواں کر، سانو تیرے تے کوئی اعتراض نہیں، اسی تیرے محمد نو آنے دی اجازت نہیں دیاں گے۔
سمجھو حضرت عثمان کعبۃ اللہ والے منہ کر کے کھڑے ہو گئے. آدھنے کعبہ زادک اللہ و شرفہ کا، اللہ تیری عزت والا کرے، تیرے طواف زیارت دی اجازت میرے محمد نو اے لوگ نہیں دینا چاہتے. قسم رب دی کعبہ تو سانو جان نالو پیارا ہے، مگر میں اپنے محمد دے بغیر تیرا طواف نہیں کراں گا، تیری زیارت نہیں کراں گا، تیرے حجر اسود نو بوسا نہیں دیاں گا، منتظم تے دعاواں نہیں کراں گا، مقام ابراہیم تے نبل نہیں پڑھاں گا، ادو تک میں طواف نہیں کراں گا جدو تک میرا محمد تیرا طواف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یاد نے اچھا یہ گل خیر، پھر تینوں جانے دی اجازت نہیں، بیٹھ جائے تھے، تینوں واپس نہیں جان دینا. اور ادھر میرے نبی دے کول کول جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب علی، جناب طلحہ، زبیر صحابہ نیڑے نیڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی ہنس کر کے پوچھتے نے پیارے ہو کی گل کیویں سونے ہو نیڑے نیڑے ہوئے جے؟ عرض کرتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر عثمان کعبۃ اللہ وچ پہنچ گیا ہوئے گا. ہاں ہاں فرمایا پہنچ گیا ہوئے گا. یا رسول اللہ عثمان پہلے پتہ ہے کی کرے گا؟ فرمایا کی کرے گا؟ یا رسول اللہ عثمان پہلے کعبے کا طواف کرے گا، صفا مروہ دی سعی کرے گا، بچھڑیا ہویا کعبے دے غلاف نو پکڑ پکڑ کر کے روے گا، دعاواں کرے گا. میرے نبی اٹھ کر کے بیٹھ گئے. فرمایا نہیں نہیں اللہ، جا کے ذرا بات سننا، نہیں نہیں اللہ دے پیغمبر کی نہیں. فرمایا میرا عثمان میرے بغیر کعبے دا طواف نہیں کرے گا. میرا عثمان میرے بغیر کعبے دا طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور میں تیرے تے فیصلہ چھڑنا، گج کے کہہ ذرا حضرت عثمان نو میرے نبی نے اے فرمایا سی کہ کعبے دا طواف نہ کری. بولو ایک دم بولو. نہیں، بلکہ عثمان آخ ہے جیتے میرا نبی اعتماد کر دے، جیتے خدا اعتماد کر دے. عثمان آخ ہے جیتے عالم اسلام اعتماد کر دے. عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان سفیر محمد، عثمان وزیر محمد، عثمان مشیر محمد، عثمان وجہ بیعت رضوان، عثمان، عثمان جامع القرآن، عثمان، عثمان ذوالنورین، عثمان، عثمان کامل الخیاء، عثمان، عثمان شہید ملت اسلامیہ، عثمان. میرے نبی اٹھ کر کے باغا فرمایا صحابیوں، صحابہ 1400 صحابہ. کتنے صحابہ؟ پوری ملت اسلامیہ 1400. گج کے کہے پوری ملت اسلامیہ کتنی؟ پورا عالم اسلام کتنا؟ 1400 صحابہ. سبحان اللہ. پوری ملت اسلامیہ کہہ لے، پورا عالم اسلام کہہ لے. پورا عالم اسلام کتنا؟ 1400 صحابہ دی جماعت، جی دے قائد کون؟ کملی والا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خبر آئی حضرت عثمان شہید ہو گئے نے. میرے پیغمبر مدخر کھڑے ہو گئے. فرمایا صحابہ دی جماعت عثمان ذبح کر دیتا گیا ہے، آؤ مل کر کے یا تے عثمان دا بدلہ لواں گے، یا جس رستے عثمان گیا ہے اس رستے سارے شہید ہو جاواں گے، ساڈے وچوں گھرے واپس کوئی نہیں جائے گا. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. عثمان دیاں عظمتاں سمجھو. عثمان ایک پلڑے دے اندر ہے، پوری ملت اسلامیہ دوسرے پلڑے دے اندر ہے. میرے پاک پیغمبر عثمان دی عظمت نالو پوری عالم اسلام نو بھاری سمجھ دے خیر. عثمان دے خون دے بدلے دے اندر
پوری ملت اسلامیہ نو ذبح کران واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیار ہوئے. حضرت نے فرمایا اے خط عثمان دا، اے سب تو ہاتھ پہلا میں محمد دا میں بیعت کرنا اس بات دی کہ یا تے عثمان دا بدلہ لے کر کے جاواں گا یا گھرے نہیں جاواں گا، عثمان وانگو شہید ہو جاواں گا. میرا اللہ ویکھ رہا سی کہ نہیں ویکھ رہا سی؟ خوشاب والے اگر گج کے کہے ویکھ رہا سی کہ نہیں؟ اللہ آکھ دے او میرا لاڈ پیغمبر، او میرا نبیوں دا سہرا تے تاج پیغمبر، پریشان کیوں ہو گئے او محبوبہ؟ تیرا عثمان تے خیر خیریت نال بیٹھا ہے، میں آپ اللہ دیکھ رہا ہوں، میرا لاڈ پیغمبر کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ عثمان تے خیر خیریت نال ہے، مگر اللہ دے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دیکھ دے رہے. حضرت عثمان واسطے بیعت ہوندی رہی. اے ہاتھ حضرت ابو بکر دا، اے ہاتھ جناب عمر دا، اے ہاتھ میرے مولا علی دا، اے ہاتھ طلحہ تے زبیر دا. اے 1400 صحابہ جس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دے گئے، بیعت ہوندی گئی. 1400 صحابہ جڑے لے پورا عالم اسلام، پوری ملت اسلامیہ بیعت کر چکے. اللہ کریم نے ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا سبحان اللہ. یہ ڈائریکٹ کال پہلے کیوں نہ ملی، ہون کیوں ملی؟ ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا اللہ عثمان دا مل دسنا چاہتے سن. عثمان کو لو عثمان دی عظمت دا اے عالم ہے کہ پوری ملت اسلامیہ عثمان دیاں عظمتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اللہ تکبیر. پوری ملت اسلامیہ حضرت عثمان دوسرے پلڑے دے اندر اللہ نے مقدسی عظمت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا. مولا کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم. اللہ لام تے قد عربی زبان دا اکثری قاعدہ یہ ہوئی ہے کہ جدو اکٹھے آن تے ادو قسم مراد ہوندی ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قسم جاہو جلال دی اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والے نال. المؤمنین الغلام تخصیص دا داخل کر کے فرمایا المؤمنین. اللہ کیوں آکھنے دی لوڑ پئی؟ جنہ دیے چرچے تے قرآن بنائے، جنہ دا تذکرہ تے نبی دی زبان بنایا، جنہ نو تے پاک محمد دا ساتھی بنایا. اللہ ایتھے المؤمنین نہ آکھیا، خوشاب والے نے تے تاوی من لینا سی. بولو مننا سی کہ نہیں مننا سی؟ من لیا سی کہ نہیں؟ میرے نبی دے نال جو اللہ ٹورے تے اسا منیا کہ نہ منیا؟ اللہ المؤمنین کیوں فرمایا؟ فرمایا کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دے وے، کسے دے ایمان دی گواہی کوئی دے وے. اے او صحابہ نے جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والا آپ دے وے. اللہ جنہ دے ایمان دی گواہی خدا دے وے. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اندر جڑا کچھ اللہ جاندہ ہے. اللہ کی اینا دے دلان دے اندر فرمایا الزمہم کلمت التقوی وقالوا حق بخا واہلہا. اینا دے دلان دے اگر سجدہ ہے تے ایمان سجدہ ہے، اگر سجدہ ہے تے تقوی سجدہ ہے. اینا دے دلان دے اندر سوائے ایمان اور تقوی دے اور کچھ نہیں سجدہ. انہاں دے دلاں وچ ایمان سجدہ ہے، تقوی سجدہ ہے. ایسے کر کے تے مولا کریم نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
ربهم يدعون ربهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبحان اللہ. میرے تکبیر، ختم نبوت، میرا علی. اس روایت دے راوی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. محبت نال بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی المرتضی نے فرمایا پچھلے دن حافظ آباد دے اندر ملنگا دی مجلس تے میرا ہی نال برابر باز. ملنگا آخر لگا مولوی دیکھیے ایک ہم ہے جنہوں نے بھنگ پی کر علی کو پہچان لیا، اور ایک تم ہو کہ جنہوں نے قرآن پڑھ کر علی کو نہیں پہچانا. میری رات واری میں آخیا ملنگ دی بات تے تسی سنی ہوئے گی. آخدا ہے ہم نے بھنگ پی کر علی کو پہچانا. میں کیا دو بندہ الو ویکدا پھردا سی، ایک وڈا تے ایک چھوٹا. آکھے چھوٹے دے 60 روپیے تے وڈے دے 30. انہاں آکھیا چھوٹے دے 60 کیوں؟ آکھے الو بھی ہے نال الو دا پٹھا بھی ہے. وہ ایک اونج بھنگی دوسرا دشمن صحابہ دا. انہیں علی نو کتھوں سیان لینا ہے؟ میں سیانے علی نو قرآن پڑھ کر کے سیانے ہیں، میں سیانے علی نو حدیث پڑھ کر کے سیانے. میرا مولا علی رضی اللہ تعالی شیر خدا علی رضی اللہ تعالی محبت نال ذرا کہ رضی اللہ تعالی. اس حدیث میں راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں علی تو بھی کہے علی، علی نہیں کہے علی، علی رضی اللہ تعالی. علی قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار اندر ساری دنیا پیش ہوئے گی. سب تو پہلا بہشت دا بوا میں کھڑکاواں گا. کس فرمایا؟ گج کے کہے کنے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت اس نو حضرت علی کر دے رہے. سب تو پہلا اللہ دے دربار وچ میں کھڑا ہوواں گا. حساب و کتاب دا آغاز میرے کولوں ہوئے گا. حساب و کتاب کنے ہوئے گا اے بھی سندا جاویں مسئلہ. اللہ پوچھن گے میرے پیغمبر خیر خیریت نال آئے، میرے نبی عرض کرن گے یا اللہ خیر خیریت نال. یہ خیر خیریت نو پوچھے پوچھائے جانے نو حضرت نے فرمایا حساب میرے کولو شروع ہوئے گا. حضرت علی رسول اللہ مڑکی دا حساب ہوئے گا. فرمایا پھر ابو بکر دا حساب ہوئے گا. یا رسول اللہ مڑکی دا حساب ہوئے گا. فرمایا پھر عمر دا حساب ہوئے گا. یا رسول اللہ پھر کی دا حساب ہوئے گا. فرمایا پھر علی تیرا حساب ہوئے گا. اللہ جانے تسی جاگ دے ہو سہیں گئے کیوں؟ پھر دسو بچو رہے تے کوئی نہیں گئے. جی میں تسی آدھے ہو مولوی جی عثمان رہ گئے نے، ایویں میرے پاک نبی دے سا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی خدمت اندر عرض کرتے نے یا رسول اللہ عثمان دا. سبحان اللہ. معلوم ہے تیجا نمبر عثمان دا. حضرت علی المرتضی عرض کر دے یا رسول اللہ عثمان دا. میرے پیغمبر رو پہ فرمایا علی اللہ عثمان تو حساب نہیں لیں گے، اللہ عثمان تو حساب نہیں لیں گے. اللہ عثمان نو بغیر
بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرمان گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہا حضرت ابو بکر عمر نے ادھی رات دروازہ کٹکھٹایا جناب عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان پوچھتے نے خیری آئے ہو؟ عرض کردے نے ابو بکر عمر عرض کردے نے عثمان جی تو خانو مبارک ہوئے حضرت علی دی شادی سیدہ فاطمہ نال پاک نبی علیہ السلام دے گھر ہو رہی ہے. حضرت عثمان آدھے ماشاء اللہ بارک اللہ حیاک اللہ ہوں میرے کول کیویں چل کر کے آئے ہو؟ عرض کردے نے علی کول شادی واسطے پیسے نہیں نے اسی علی دی زرہ لے کر کے لوہے دا کرتا لے کر کے ویچنے واسطے آئے ہیں. گاہک تلاش کردے پھرنے ہیں پورے مدینے دے اندر تین جیا کوئی گاہک نظر نہیں آیا. حضرت عثمان ہس کے آکھدے نے ایدیاں کنڈیاں تسی شمار کر چھڈو دگنے کر کے پیسے عثمان دے ناوے پا چھڈو حوالے دا میں ذمہ دار میرے ویر جماعت دے ذمہ دار بچہ بچہ سنی مسلمان ذمہ دار اس روایت دا. اللہ اکبر پیسے عثمان دے ناوے پا چھڈو 200 نالوں اتے اتے کنڈیاں حضرت عثمان اندر تشریف لے گئے 450 درہم جھولی وچ پا کر کے لے آئے اور جھولی جناب ابو بکر دی جھولی اندر الٹائی. حضرت ابو بکر جھولی انج قابو کر کے دوڑ پیندے نے. حضرت عثمان آواز دیندے نے آدھے نے قفخنا کا یا ابو بکر اور اسلے کا یا ابو بکر. ابو بکر ٹھہرا ویرا ذرا ٹھہر میری گل سن کر کے جا. حضرت ابو بکر ٹھہرے. حضرت عثمان عرض کر دینے چولا بھی لے جا اور پیسے بھی لے جا پیسے نال علی دی شادی ہو جائے گی نبی سونا زمین تے خوش ہوئے گا اللہ آسمانہ تے خوش ہوئے گا. زرہ بھی لے جا علی جہاد لڑتا رہے گا عثمان نو سلام ملتا رہے گا. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. جہاد علی لڑے عثمان دا ثواب شامل ہے رضی اللہ تعالی. میرا بات لمبی ہو گئی تھک پہ ہو گئے میں تینوں اج انج دا خطیب دکھاواں جس خطیب ڈونگرے نہیں برسائے جا رہے پھول نہیں وسائے جا رہے جنہوں پتھر مار مار کر کے ممبر اتے لہو لہان کر چھڑے آئے. اگر جناب دی سمجھ میں اور کوئی نہ آوے تو میں عرض کرنا او خیر جناب عثمان رضی اللہ تعالی جنہوں ممبر تے پتھر مار مار کر کے سبائیاں یہودیاں بیمانہ حضرت عثمان نو لہو لہان کر چھڑے آئے. حضرت نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کر کے پوچھ دینے کیوں مار دے ہو پتھر کیوں مار رہے ہو؟ یاد نے ایک کوئی مطالبہ ہے کہ تو خلافت کو لو دستبردار ہو جا. حضرت عثمان فرما دینے میں ایوی تخاڑی گل من لیندا اگر میرے نبی نے مینوں نہ ارشاد فرمایا خوندا میرے پیغمبر نے مینوں خلعت فاخرہ عطا فرمائی سی. حضرت نے فرمایا سی عثمان اے خلعت فاخرہ اے چولے دا خاص خیال رکھی جڑا بندہ تیرے کولو کھوئے گا ظالم کہلائے گا تو اپنی مرضیوں چولا نہ اتاری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اسے کھودا پانی بند کر دیتا گیا جڑا جناب عثمان نے خرید کر کے وقف کیتا. 40 دن پانی بند کر دیتا گیا 40 دن پانی بند رکھیا گیا. بات 10 دنوں دی ہوئے وہ بھی لمبی بات ہے. بات 7 دنوں دی حضرت حسین دے پانی بند ہونے دی شیعہ روایات دے مطابق یا 3 دنوں دی روایت بات 3 دنوں دی ہوئے بات 7 دنوں دی ہوئے بات 10 دنوں دی ہوئے 10 دنوں دی بات اور بات ہے 40 دنوں دی بات وڈی لمبی بات ہے.
جاگ دے ایمان والے ہو، انکار نہیں حضرت حسین دی شہادت دا، مگر مظلومیت جناب عثمان دی بھی ذرا ملاحظہ کر۔ 40 دن پانی بند رکھیا گیا جناب عثمان ذوالنورین عثمان دا رضی اللہ تعالی۔ لوگ پوچھتے نے عثمان تسی پانی بغیر گزارے کیویں کر رہے ہو؟ حضرت عثمان جواب دیندے نے کہ جدو ترہ لگ دیے اللہ دا قرآن پڑھن لگ جانا، ترہ لگی ہوندی ہے اللہ دا قرآن پڑھن نال، ترہ لت جاندی ہے روزے رکھ کے اپنی بھوک دا علاج کر رہا تھا۔ میرے مولا حسین نے بھی ایسے یونیورسٹی کولو سیکھیا ہے، ایسے پروفیسر عثمان کولو سیکھیا ہے کہ جڑے لے ترہ لگے اللہ دا قرآن پڑھی دے۔ میرا حسین علی اصغر نو لے کر کے آوے تے قرآن پڑھ دے، علی اکبر دا نیزہ چھکے تے قرآن پڑھ دے۔ میرا حسین قرآن نال پیار کر دے، نماز نال پیار کر دے۔ حضرت عثمان ترے لگی ہوئی ہے، پانی دی میں بھر آیا، رسی لمکا کر کے مشکی دا اتے لے لاؤ، مگر اتنے تائی باغیاں نو خبر پہنچ گئی حضرت علی دا مشکیزہ۔ باغیاں نے تلوار نال پھاڑیا، تلواراں ماریاں، نیزے مارے، پانی دی مشک پھٹ گئی۔ حضرت نے جلدی نال امامہ اتاریا، پٹکا مبارک میرے مولا علی نے اتار کر کے مشک اندر سیرا، پانی بگدے ہوئے نال سہ کر کے پسا کر کے آواز دیتی عثمان مشک پھٹ گئی ہے، میرا پٹکا سنہ ہویا، سجیا ہویا، بھجیا ہویا، بھگویا ہویا، اے لے لے اور اپنے ہوٹوں تے نچوڑ کر کے کچھ دے اپنی پیاس بجھا لے۔ حضرت عثمان دیکھ دے رہ گئے، حضرت علی دا پٹکائی پھاڑ کر کے باغیاں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا۔ حضرت علی آدن عثمان ویکھیائی میرے پٹکے دا بھی لوگا خیال نہیں کیتا، میں نو اجازت دے میں نہ باغیاں کو لو مدینہ نو شام تو پہلے صاف کر کے حالات کنٹرول اندر کر لوا۔ حضرت عثمان فرماندے نے علی رضی اللہ تعالی عنہما بات تیری ٹھیک ہے، مگر ان گلیاں دے اندر میرا سونا نبی ٹردا رہا ہے، میرے نبی چلدے رہے نے، مینوں شرم آندی ہے کہ ان گلیاں وچ میں خون وہاواں، میں جان دے دیاں گا پر انہاں گلیاں نو خون آلود نہیں ہون دیاں گا۔ اللہ حضرت معاویہ آئے اور ذریعہ کوئی ہے کہ دیوار دے ایٹھا کر کے کھلو جاندے نے، باتاں کر دے نے۔ حضرت معاویہ آکھ دے نے عثمان کچھ دن واسطے تسی کوفے ہی چلے چلو، تے حالات چنگے نے، منجبی کا بحری بیڑا، حالات بہتر، فوجاں اچھیاں، لڑائی دا سامان پورا۔ حضرت عثمان اپنے بالا خانے تے کھڑے ہوئے روضہ رسول اللہ نے منہ کر لیندے نے، اللہ اللہ اللہ، روضہ رسول اللہ نے منہ کر کے آدھے نے اس معاویہ ایمان نال دسے اوتے میرے محمد دا روضہ بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ حضرت معاویہ دی چیخاں نکل گئیاں، آدھے عثمان اوتے روضہ رسول اللہ تے نہیں ہے۔ فرمایا معاویہ پھر میں مر جاواں گا، اپنے نبی دا روضہ چھڑ کر کے نہیں جاواں گا۔ اللہ اکبر، اے ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی دیکھ دے میں کہ باغی کسی طرح حالات نو سدھرن نہیں دے رہے، آپ بالا خانے تے چڑھ کے آواز دیندے نے باغیو ذرا ٹھہر جاؤ، میں تہاڈے نال آخری گل کرنا چاہنا۔ باغی ٹھہر گئے، گلی بھر گئی۔ حضرت بالا خانے تے فرماندے جان دیو میں عثمان ذوالنورین، اللہ میں او عثمان جنوں یکے بعد دیگرے سخنے نبی نے 2 بیٹیاں دا نکاح کر کے دیتا۔ حضرت نے فرمایا 40 بیٹیاں ہوندیاں میں عثمان تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ او لوگو میں عثمان نہیں آ،
لوگ دن جیا تو ہوئی عثمان ہے، کیا میں وہ نہیں ہوں جی تو اللہ دے فرشتے آیا کر دے، سونے نبی نے فرمایا ہاں جی تو ہوئی عثمان ہے، کیا میں وہ نہیں ہوں جنہیں بیرے مونا خرید کے وقف کیتا، ہاں جی تو ہوئی عثمان ہے، کیا میں وہ نہیں ہوں جو لوگوں واسطے اپنے گدامہ دے منہ مفت کھول دیتا کردا سا، ہاں جی تو ہوئی عثمان ہے، کیا میں وہ نہیں ہوں جڑا سب تو پہلا ایمان لینے والے سب تو پہلے ہجرت کر کے جان والے اندر سب تو پہلے دین دیا تکلیفاں اٹھانے والے اندر، ہاں جی تو ہوئی عثمان ہے۔ آپ فرماندے آخر ہوں چاہتے کی ہو آخری بات کرو اور دن ایک کوئی بات خلافت کو دس بردار ہو جا، آپ فرماندے ایک چولا ایک خلط فاخرہ منو میرے نبی نے پہنایا ہے، میں جان تے دے دیا گا اپنے نبی دی بات نو پسے پشت نہیں سٹاں گا۔ آدم اچھا یہ بات ہے، انہوں نے پتھر مارنے شروع کیتے، گالاں پکنیاں شروع کیتیاں، آپ نے انج دوئے خط بلند کیتے اور دن استغفرکم اللہ یا اہل المدینہ، مدینے والے ہو اللہ دے خوالے، مدینے والے ہو اللہ دے خوالے، استغفرکم اللہ یا اہل المدینہ، مدینے والے ہو اللہ دے خوالے، پتھر کھا کر کے جناب نیچے گر گئے، بیوی وواشیار بیوی بی بی نیلا آئیاں آ کر کے اٹھایا، حضرت عثمان زخم و زخمی، اللہ اکبر، کیا مظلومیت عالم ہے کہ زخم اتے پھایا رکھنے واسطے ٹھٹے پانی دا گھٹ بھی گھر اندر نہیں ہے۔ اللہ ابھی رات جناب عثمان اپنی بیوی بی بی نیلا نو جگا دینے دینے، نیلا جاگ ذرا، نیلا ہر برا کر کے اٹھیاں، عثمان کی ہویا، آپ آدھے نیلا ہونے ہونے مینو میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے، ہونے ہونے مینو میرے پاک پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرما رہے عثمان تین اترے لگی ہوئی ہے، میں تیرا حوض کوثر تے انتظار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نیلا ایدہ مطلب ہے کہ میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے، میں شہید ہو کر کے حوض کوثر تے روزہ افطار کرنا لا، میرا نبی میرا انتظار کر رہے، نیلا جلدی کر، شہادت کا وقت ہو گیا ہی، میرے نبی نے فرمایا ایدہ مطلب ہے شہادت کا ویلا قریب ہے، مینو پاجامے والا جوڑا نکال کر کے دے، اللہ اکبر، چادر والے جوڑے دی بجائے پاجامہ استعمال کرنا چاہنا، مت میں تڑپوں، تڑپ کر کے میرا سطر نہ کھل جاوے، اللہ اکبر، والا عثمان رضی اللہ تعالی، نیلا نے جوڑا نکال کر کے دیتا، اللہ اکبر، تیمم فرمایا، تہجد دی نماز ادا فرمائی، ادھروں مسجد نبوی دے مینارہ وچوں اذان دیاں سہنیاں صداواں بلند ہوئیاں، جان دیو خاجیو جڑے لے مسجد نبوی دے مینارہ وچوں اذان بلند ہوئے کلیجے نوں کھچ پین لگ جاندی ہے، کچھ ہون لگ جاندہ ہے، ایہو حال جناب عثمان دا بھی ہو رہا ہوئے گا، مگر مظلومیت کے دی جو امام جو مؤذن موجود ہے مگر امام نو آنے دی اجازت نہیں ہے۔ صبح دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے قرآن کھول کے پڑھن لگ گئے، خوشحال والے یاد رکھیں قرآن کھولے گا وچوں عثمان دا پیار ملے گا، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، قرآن کھولے
کھولو گے وچوں عثمان دا پیار جھلکے گا، روضہ رسول اللہ کھولو گے وچوں ابو بکر و عمر دا پیار جھلکے گا، جنوں روضہ رسول اللہ نال پیار ہے انہوں ابو بکر و عمر نال پیار ہے، جنوں قرآن نال پیار ہے انہوں عثمان نال پیار ہے، جنوں عثمان نال پیار ہے انہوں قرآن نال پیار ہے۔ قرآن عثمان کولو جدا نہیں، عثمان قرآن کولو جدا نہیں، جنوں روضہ رسول اللہ نال پیار ہے انہوں ابو بکر نال پیار ہے، انہوں عمر نال پیار ہے۔ جو روضہ رسول اللہ ابو بکر کولو جدا نہیں، روضہ رسول اللہ عمر کولو جدا نہیں ہے، جے روضے نال پیار ہے روضے والیاں دا انکار نہ کیتا کر، قرآن نال پیار ہے عثمان دا انکار نہ کیتا کر۔ نعرہ تکبیر! یاد رکھو قیامت والا دن ہوئے گا، ہر شہید دی گواہی شہادت گاہ زمین دے گی، بدر دے شہیدان دی گواہی بدر دی زمین دے گی، احد دے شہیدان دی گواہی احد دی زمین دے گی، کربلا دے شہیدان دی گواہی کربلا دی زمین دے گی، پاکستان دے شہیدان دی گواہی پاکستان دی زمین دے گی، مگر عثمان دی گواہی زمین نہیں دے گی۔ اللہ دے قرآن دے کھلے ہوئے آراق گواہی دیں گے، وگدا ہویا لہو عثمان دا، عثمان دے لہو دیاں دارا قرآن دے اوراق تے پیاں، آپ پڑھتے نے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دروازے تے جناب حسن جناب حسین پہرا دے رہے نے، حضرت علی موڑ موڑا کر کے آدھنو میرا پوتر خیال کرے آجے تو آڈا خالو عثمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کتے کوئی باغی اندر نہ آ جاوے۔ حضرت حسن و حسین دروازے تے پہرا دے رہے نے، سویر سویر دھمی دا ویلا ہے، عثمان کھول کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھروں باغی دیوار باندھ کر کے اندر آ گئے، حضرت عثمان پڑھ دینے صبغت اللہ، باغی اگے ودیا تلوار ماری، جناب عثمان دے متھے تو لہو دی تتیری وگی، آپ داڑھی بھیج گئی لہو نال امیر عثمان دی، آپ پر دن پاسا یک بھی قوم اللہ، پھر کافی انہوں نے اللہ بی بی نیلا کے خط کر دیے اور دین کے نہ مارو میرے نبی دے دو دھیاں دے گھر والے عثمان نو، نہ مارو ذوالنورین عثمان نو، مگر مظلومیت ایک بی بی نیلا دا پنجا کر دی گئی تلوار، جناب عثمان دی گردن کر دی گئی، کسے نیزہ ماریا کسے تلوار ماری، حضرت عثمان دے ہتھوں اللہ دا قرآن گر کر کے لہو وچ لتھڑ کر کے گریا، باغی اگے ود کر کے ٹوٹو ماردا قرآن نو پرے کر دیندا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے، وجہ بیعت رضوان عثمان، عثمان امام مظلوم عثمان، عثمان جامع القرآن عثمان، عثمان کامل الخیا عثمان، عثمان شہید مدینہ عثمان، عثمان سفیر محمد عثمان، عثمان وزیر محمد عثمان، عثمان مشیر محمد عثمان، عثمان کامل الخیا عثمان، عثمان جامع القرآن عثمان شہید ہو گئے۔ ترائے راتاں ترائے پیرو بے گورو کفن، ترائے راتاں ترائے دن بے گورو کفن لاش پئی رہی جناب عثمان دی، نیلا دیاں کوکاں اللہ دا عرش کھلاندیاں رہیاں، آدیاں دے باغیوں دشمنیاں تہاڈیاں مک گئیاں، عثمان شہید ہو گئے، ہن دفن تے کر لینے دیو۔ حضرت علی نو پتہ لگا آپ دار دے کھویا ہے، والے دن اللہ میرا قتل عثمان اندر کوئی ہاتھ نہیں، حضرت حسن دے سینے مک ماری، حضرت حسین نو آدن او میرا پتر ویکھی
بازی کی جا رہے ہو؟ قیامت گزر گئی ہے، مدینہ اجڑ گیا ہے، عثمان شہید ہو گئے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان دی لاش بے گورو کفن پئی ہوئی، ادھی رات ایک باغی دیوار پھاند کر کے اندر آیا، اتنے آیا بالا خانے دے، بی بی سمجھ دیے ان کو وفاداراں وچوں، مگر آ کر کے فلتما علی وجہ عثمان، حضرت عثمان دے منہ تے تھپڑ ماریا، تھپڑ ماریا اور پسلی توڑی جناب عثمان دی تے نیچے اتر گیا۔ نالا کوک مار کے آدیاں نو میرے اللہ، دشمنیاں بندیاں دیاں ہوندیاں آئیاں، مگر دشمنی زندگی تائی ہوندی ہے۔ کہو جے دشمن جڑے فوت ہو جانے دے بعد بھی عثمان نال دشمنی نہیں ختم کر رہے۔ میں بھی کدے کدے کوک مارنا آسمانہ در منہ کر کے، اللہ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی لگ گئی، مگر اج بھی گلا کیتا جاندا ہے جناب عثمان دا، اج بھی گلا کیتا جاندا ہے امیر عثمان دا، امیر المومنین عثمان دا، خلیفہ راشد عثمان دا، عثمان رضی اللہ تعالی۔ بی بی مائی ام سلمہ، مائی عائشہ، مائی زینب، انہوں نے حکم کہلایا کہ اگر دفن دی تسی اجازت نہیں دیں دے، ازواج متخرات خود آ کر کے جنازہ اٹھان گے۔ انہوں نے بھی خطرہ لائق ہویا باغیاں نو۔ حضرت عثمان دا جنازہ تیسری رات دیوار والو اتاریا جا رہا ہے، لوگاں دے جنازے دروازے پھروں نکلے، لوگاں دے جنازے نال اگے پیچھے بندے ہون، مگر مظلومیت ویکھ امام مظلوم دی۔ اللہ اکبر۔ جنازہ دیوار والو بی بی نیلا دے نال 3 صحابہ یا 7 صحابہ دی جماعت جڑے دیوار والو اتارے، باغی دندناں دے ہوئے پھر رہے ہیں مدینے دے اندر۔ مدینے دی بے حرمتی دی وجہ کر کے صحابہ تلوار نہیں اٹھا رہے، جنازہ دیوار والوں اتاریا گیا، مگر جنازے تے بھی پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اینیوں جو جنازہ پتھراں نال اٹ جاندا ہے، پتھراں نال بھر جاندا ہے۔ امیر عثمان دا جنازہ نیلا بی بی اپنے ہتھاں نال پتھر ہٹھاں کر دیاں نے، عثمان دی لاش تو پتھر اتار دیے، نالے آدھیں اللہ دکھائی آدن بی بی جنت البقیع نو کیڑا رستہ لے کر کے نکلی ہے؟ آدھیں روضہ رسول اللہ والا راہ لے کر کے نکلو۔ روضہ رسول اللہ دے قریب پہنچیاں، ادھی رات دا سمے نیخا نے دیکھیا روضہ رسول اللہ آ گیا، چیخاں نکل گئیاں، مائی نیلا دیاں آخدیاں اللہ دے محبوب پیغمبر عثمان دا سلام قبول کر لو۔ عثمان جنوں تسا 2 بیٹیاں دا رشتہ محبت نال دے کر کے فرمایا، عثمان میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندا، او بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دیندا۔ عثمان نو تسی فرمایا عثمان کو اللہ دے فرشتے حیا کر دین، جنازہ لے کر کے لنگیاں بقیع دے قبرستان اندر 7 یا 17 صحابہ نے مل کر کے جنازہ پڑھ کے قبر اندر دفن کیتا، قبر برابر کر دیتی گئی تاکہ لاش دی بے حرمتی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے امام مظلوم عثمان رضی اللہ تعالی، عثمان جامع القرآن عثمان، عثمان کامل الخیاء عثمان، عثمان وجہ بیعت رضوان عثمان، عثمان صبیر محمد عثمان، عثمان مشیر محمد عثمان، عثمان خلیفۃ المسلمین عثمان، عثمان امیر المومنین عثمان، عثمان خلیفہ راشد تیسرا خلیفہ عثمان، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات دعا فرمانو، جڑے حضرات دعا تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل
دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی۔ رابطہ نمبر 03457111596۔